اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المعید المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القائم من ولدی اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی وشمائلہ شمائلی یطیع الناس علی ملتی وشریعتی یقول کتاب اللہ عز وجل فمن اطاعہ فقد اطاعنی فمن عصاہ فقد عصانی فمن کذبہ فقد کذبنی فمن صدقہ فقد صدقنی صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد میرے معزز مکرم، میں آپ لوگوں سے نہایت توجہ کی طالب ہوں جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ میں فیصل آباد سے صرف اپنا 10 سے 12 منٹ کا پیغام دینے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، تو جو لوگ یہاں پہ سننے اپنے امام کی ناموس آئے ہیں وہ میری طرف ذرا متوجہ رہیں۔ میرے معزز مکرم محترم سامعین، میرا وہ رسول جس کی زبان پر وما ینطق عن الہوا کی مہر ہے، جس کے بارے میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا محمد، میرا رسول، میرا مطلوب، میرا مقصود، تو اس وقت تک نہیں بولتا، تو اپنی زبان سے نہیں بولتا، تیری زبان سے میں بولتا ہوں۔ الفاظ میرے ہوتے ہیں، زبان تیری ہوتی ہے، وجود تیرا ہوتا ہے، موجود میں ہوتا ہوں۔ وہی رسول جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب کنز الامال، جس میں رسول خود یہ فیصلہ کر کے جا رہے ہیں کہ لوگوں سنو، میرا 12واں بیٹا قائم میرے بیٹوں میں سے ہے، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، اور سنو میں وہی ترجمان خدا کی منہ بولتی زبان یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں کہ جس نے میرے بیٹے کی اطاعت کی اس نے مجھ رسول کی اطاعت کی، جس نے میرے بیٹے کی نافرمانی کی اس نے رسول کی نافرمانی کی، جس نے میرے بیٹے کی تصدیق کی اس نے مجھ محمد کی تصدیق کی، جس نے میرے بیٹے کی توہین کی اس نے مجھ محمد کی توہین کی۔ تو عبدالستار جمالی ملعون پر جو FIR کاٹی گئی ہے اس میں توہین رسالت کی دفعات نہیں لگائی گئی، یہاں جبکہ رسول خود یہ فرما کے جا رہے ہیں کہ توہین قائم، توہین فرزند رسول، خود توہین رسالت ہے۔ تو پاکستان میں کوئی یہودی حکومت نہیں ہے، پاکستان میں مسلمانوں کی ریاست ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو رسول کی حدیث انہی کی کتابوں سے ثابت ہے اس کو جھٹلا کر خود توہین رسالت کر رہے ہیں۔ عبدالستار جمالی ملعون پر توہین رسالت کی دفعات نہ لگانا رسول کے قول کی نافرمانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ملعون پر FIR میں توہین رسالت کی دفعات نہ لگانا خود رسول کے قول کی نافرمانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ جب اس ملعون کو دادو سے نوشہرہ فیروز کی، میں نے کیس کے بارے میں معلومات دے کر، میرا آج کا پیغام 2 چیزوں پر محیط ہے، ایک حکومت کے نام، ایک ملت کے نام۔ اس ملعون کو جب دادو سے نوشہرہ فیروز کی عدالت میں لے جایا گیا تو ظلم تو یہ ہوا کہ جو اس ملعون پر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھی، وہاں ریاست مدینہ کے سرکاری وکیل نے اس کی حمایت کرتے ہوئے اور جج نے اس کی تائید کرتے ہوئے اس پر لگی گئی 780 کی جو دفعات تھی اس کو خارج کر دیا، اس کو مسترد کر دیا۔ میں آج اپنی ملت کی طرف سے یہ تم سے پوچھ رہی ہوں کہ ایک ملعون ابن ملعون پوری
دنیا میں مسلمانوں کی ریاست میں مسلمانوں کے رسول کو اور آل رسول کو گالیاں دیتا ہے اور پھر وہ ویڈیو وائرل کرتا ہے اور اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج اور ریلیاں نکلتی ہیں، کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملعون کو، اس پر توہین رسالت اور دہشت گردی کی دفعات لگا کر اس ملعون کو پھانسی پر لٹکایا جائے اور اس کی جتنی جڑیں پاکستان میں چھپ کر کام کر رہی ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے تاکہ کوئی بھی آل محمد کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اور میں حکومت پاکستان اور بالخصوص سندھ حکومت اور دادو کی پولیس سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ہماری شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اس مقدمے کے مدعی چیئرمین تحفظ عزاداری کونسل آغا رحیم جعفری صاحب جو یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں، دادو کا نالائق ایس ایس پی ڈاکٹر فرخ، ان کو اور گواہان کو اس مقدمے سے پیچھے ہٹنے کی اور جان کے خطرات لاحق ہونے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں تم پر یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اس مقدمے میں آغا رحیم جعفری صاحب کی کوئی خود پسندی شامل نہیں، بلکہ خالصتاً یہ مقدمہ ناموس امام کے لیے لڑا جا رہا ہے۔ اس میں پوری ملت جعفریہ کی قوت ایمانی شامل ہے۔ ہم سر دے دیں گے لیکن اس مقدمے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اپنا سر قلم کروا دیں گے لیکن تحفظ ناموس امام زمانہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج ملتان میں علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب نے اس کنونشن کا اہتمام کر کے ثابت قدم ہو کر رعیت امام زمانہ میں شامل ہونے کا ثبوت دیا، اور ہم 8 دسمبر کو سندھ خیرپور میں تحفظ ناموس امام زمانہ پر ایک تاریخی کنونشن کر کے یہ منوائیں گے کہ ہم اس امام کی رعیت میں شامل ہیں جو ہمارا امام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ بھئی کہاں چلے گئے آپ کے نعرے؟ میں علی کے علی بیٹے کا ہی ذکر کر رہی ہوں، اب آپ کے نعروں کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، مل کر بلند آواز سے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اور میں اپنی عالمانہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور تحفظ عزاداری کونسل پاکستان کی صدر ہونے کی حیثیت سے اپنے امام کی ناموس کے لیے میدان عمل میں اتری ہوں، اور جب تک میری سانس میں سانس موجود ہے میں تحفظ عزاداری اور ناموس امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کے لیے اپنی مخلصانہ کاوشیں سر انجام دیتی رہوں گی۔ اللہ اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے بعد نہ میں کسی سے ڈرنے والی، نہ میں جھکنے والی، نہ مجھے کسی سے کوئی لالچ، نہ میں بکنے والی۔ اب جو میں ملت سے اپیل کرنے لگی ہوں اس کو غور سے سنیں، گھروں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے ساتھ میدان عمل میں اترے۔ العجل العجل کے نعرے لگانے والے، مال امام کھانے والے، منہ مانگی نیازیں لینے والوں پر کیا یہ واجب نہ تھا کہ جب اس ملعون نے ویڈیو وائرل کی تھی تو کسی شہر میں جا کر ایف آئی آر کٹواتے یا قوم کے سامنے مذمتی بیان دیتے؟ میں ان سے پوچھتی ہوں کیا پاکستان میں متوکل عباسی کی حکومت ہے؟ کیا یہاں ابن زیاد کی حکومت ہے جس کے ڈر کی وجہ سے آپ خاموش ہیں؟ نہیں، یہاں مست کلندر، میرا حیدر صفدر، میرا حیدر صفدر، زہرا کا جوہر، کعبے کا گوہر، حسنین کا بابا،
مسلمان حکومت ہے اور پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا ہر عزادار پر واجب ہے۔ جب میں ایک مستور ہو کر 300 سے 400 خواتین کو چوک ضلع کونسل میں فیصل آباد میں لے جا کر پرامن احتجاج ریکارڈ کروا سکتی ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کروا سکتے؟ آج اگر امام کا ظہور ہو جائے اور امام ذوالفقار گردن پر رکھ کر یہ سوال پوچھیں گے کہ میرے ماننے والوں مجھے یہ تو بتاؤ کہ صرف مجھے نہیں بلکہ میری جدہ سیدہ طاہرہ بی بی پر بھی شتم کیا گیا، تو بولو کیا جواب دیں گے ہم امام کو؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم امام کو؟ اور آخر میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں، پاکستان میں کروڑ شیعہ ہیں، لیکن جب دادو سے آغا رحیم جعفری صاحب عدالت میں جاتے ہیں تو 2 یا 4 بندے عدالت میں نصرت امام کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی امام کی مظلومیت اور کیا ہوگی؟ میں اپیل کرتی ہوں جہاں جہاں میرے مولا کے عزادار جانثار علماء واعظین خطباء بستے ہیں کہ جب اس ملعون کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو عدالت کے باہر جمع ہو کر لشکر امام ہونے کی حیثیت سے اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر اس کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کریں اور معصوم ابن معصوم امام فرزند رسول کے لیے زندہ رعیت امام زمانہ ہونے کا ثبوت دیں۔ اور جو لوگ اس احتجاج میں دعوت دینے پر بھی نہیں آئے اور جن کی زبانوں پر ابھی تک تالے پڑے ہوئے ہیں اور جن بے آوازوں کی آواز قوم تک نہیں پہنچی، میں خود اس کیس کے بعد ان مردوں کے لیے چوڑیاں بھجوانے کا اعلان کرتی ہوں۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب کی اس کاوش کو مولا امام زمانہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ جن قدموں سے میری سیدہ بی بی کے بیٹے کی ناموس کے لیے آئے ہیں، مولا آپ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اور ہم سب کا خاتمہ نصرت امام زمانہ پر کرے۔